نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہم نے یکم محرم الحرام سن 1445 ہجری کو شروع کیا تھا، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے موقوف ہوا۔ آج انشاءاللہ اس ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو رکاوٹیں جو مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ تو آج کی اس گفتگو میں سورہ فاتحہ کی ہم نے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی تلاوت پیش کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کریں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دو اہم چیزوں کا تذکرہ کریں گے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور ان سے متعلق کچھ اہم معلومات، اور ایک فلسفہ قرآن۔ ان دو باتوں کو خاص طور پر ہم ذرا بیان کریں گے۔ ارشاد خدا بندی ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ اب یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے متعلق کچھ اہم بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو اسماء کا، دو ناموں کا تذکرہ کیا تھا، اللہ اور رب، اور یہاں آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو اسماء کا ذکر کیا، رحمان اور رحیم۔ اچھا، اب عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ اللہ کا جو نام ہے وہ عام بندے کا نام یا کسی بندے کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک حد تک درست ہے، لیکن مکمل درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، ایک ذاتی ہیں اور ایک صفاتی ہیں۔ ذاتی نام جو اللہ کا ہے وہ کسی بندے کا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں بالخصوص، اللہ اور رحمان، اور یہ وہ دو نام ہیں کہ جو کسی آدمی کے نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ کسی بندے کا نام عبداللہ رکھیں گے، آپ اللہ نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن رکھیں گے، رحمان نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ دو ذاتی نام ہیں۔ اس کے علاوہ صفاتی نام بہت سارے ہیں، اور صفاتی نام کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کا نام رؤوف ہے، تو رؤوف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا ہے۔ رحیم اللہ کا نام ہے، یہاں بھی اللہ کا نام رحیم بیان ہوا، یہ بندے کا ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک ایسا رسول جو مومنین پر بہت مہربان ہے، بہت ان کی بھلائی چاہتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے بہت حریص ہے، اور وہ مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو رؤوف اور رحیم کا یہاں اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ نے اپنا نام بصیر بیان کیا۔ اچھا، انسانوں کے لیے بھی بات آئی، ایون کہ غیر مسلموں کے لیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے تالا لگا دیا، ختم کر دیا، ان کے دلوں پر تالا لگا دیا، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب ابصار، بصیر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تھا، یہاں ابصار انسانوں کے لیے آ گیا۔ سمیع کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا، یہاں سماعت کے لیے، یہاں بھی انسانوں کے لیے آ گیا۔ تو یہ صفاتی نام اللہ کے علاوہ انسان کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں وہ ذاتی ہوتی ہیں، کلی ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں، اور ہر لمحہ ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہوتی ہیں، جبکہ انسان کی ذاتی جو صفات ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں، اس کی اپنی نہیں ہوتی، ذاتی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، وہ کلی نہیں ہوتی، جزوی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ انسان کی جو سماعت ہے یا بصارت ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، جزوی ہے، اور پھر وہ اللہ کی جو صفات ہوتی ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہوتی اور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔
جبکہ انسان کی جو سماعت یا بصارت ہے وہ دی ہوئی ہے، اور کبھی بھی وہ لی جا سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، اور پھر وہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ انسان کی یہ کیفیت ہمیشہ نہیں ہوتی، تو یہ فرق ہے۔ لیکن یہ صفاتی نام انسان کے ہو سکتے ہیں، لہذا کسی آدمی کو خالی رحمان کہہ کے نہیں بلا سکتے، خالی اللہ کہہ کے نہیں بلا سکتے، جبکہ اگر خالی رحیم کہہ دیا، سمیع کہہ دیا، بصیر کہہ دیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت تھی، میں نے کہا وضاحت کر دوں۔ اس کے بعد اللہ کی جو مہربانی ہے، اس کے لیے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اور یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہے۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سورج کی روشنی، ہوا، پانی، ہر چیز اللہ کی مہربانی سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اور رحیم، رحمت اللہ کی دنیا میں بھی ہے، لیکن بالخصوص رحمت آخرت کے لیے ہوگی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی رحیمی سے ہمیں جو ہے قیامت کی گرمی سے نجات ملے گی، حوض کوثر کا پانی ملے گا، پل صراط کی مشکلات ہم پر آسان ہوں گی، اور جہنم کی سختی سے دور ہو کر جنت کی جو ہے اعلیٰ جو ہے نعمتیں ہمیں عطا ہوں گی، ہمیں ملیں گی۔ تو یہ اللہ کی رحیمی ہے۔ تو مہربانی سے مراد دنیا ہے، اور جو رحیمی ہے اس سے مراد آخرت ہے۔ اس کے بعد ایک فلسفہ بالخصوص، یہ ویسے تو آگے آئے گا تفصیل سے بات، ہم اس سورہ کی آیت نمبر جو ہے جب ہم 4 پہ بات کریں گے تفصیل سے ہوگی، لیکن مختصراً ہلکا سا ٹچ دے دوں، ایک تذکرہ کر دوں کہ اب دیکھیے سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، اور اس میں سے 3.5 آیات اللہ کے لیے ہیں، اور 3.5 آیات انسانوں کے لیے ہیں۔ تو یعنی آدھا قرآن اللہ کی مہربانی، اللہ کی حمد ثنا، اور آدھا انسانوں کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اگرچہ سارا رہنمائی کے لیے، لیکن بالخصوص جس طرح تقسیم کی گئی۔ تو در حقیقت اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے کہ ہم زندگی کی تقسیم بھی اس طرح سے کریں۔ فلسفہ کیا ہے کہ زندگی کی تقسیم بھی ایسے ہی ہو، دن اور رات کی جو 24 گھنٹے ہمیں ملے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے ہم اللہ کے لیے مختص کر دیں، اور 12 گھنٹے اپنے لیے مختص کر دیں، تو قرآن کا منشا، قرآن کا فلسفہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن ہم 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے تو کیا، ہم 1 گھنٹہ بلکہ آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے لیے مختص نہیں کر پاتے۔ تو یہ قرآن کا جو فلسفہ ہے، قرآن کی جو خواہش ہے، قرآن کا جو منشا ہے، وہ تو یہ ہے کہ آدھی زندگی اللہ کے لیے ہو اور آدھی اپنے لیے ہو، 12 گھنٹے اپنے لیے ہوں اور 12 گھنٹے اللہ کے لیے ہوں۔ یہ تقسیم اگر کبھی ہم کر دیں تو قرآن کا فلسفہ پورا ہو جائے گا، قرآن کی منشا پوری ہو جائے گی، قرآن کے جو ہمیں پیغام ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کاش ہم اس کو پورا کر لیں، اگر کاش ہم اس پر پورے اتر جائیں، تو حقیقت یہ ہے کہ جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ تقاضا پورا ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ہم تو اس سے بہت پیچھے ہیں، بہت دور ہیں، لیکن قرآن کے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں جو ذکر ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کریں گے۔ سورہ بقرہ کی فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا بھی تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے، یا اسی آیت نمبر 3 پر ہی اتفاق کریں گے۔ بہرحال اگلی گفتگو میں، آج کی گفتگو یہیں تک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔